کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم لذائق العذاب العلیم ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم علی سرور متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون وعندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون۔ ابھی آپ نے سورہ صافات کی آیت 38 سے 49 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: انکم لذائق العذاب العلیم آیت 38، وما تجزون الا ما کنتم تعملون آیت 39، الا عباد اللہ المخلصین آیت 40، اولئک لهم رزق معلوم آیت 41، فواکہ وهم مکرمون آیت 42، فی جنات النعیم آیت 43، علی سرور متقابلین آیت 44، یطاف علیہم بکأس من معین آیت 45، بیضاء لذۃ للشاربین آیت 46، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون آیت 47، وعندہم قاصرات الطرف عین آیت 48، کأنہن بیض مکنون آیت 49۔ ترجمہ: یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو اور تمہیں تمہارے عملوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا، بحرز اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ انہی کے لیے معین و معلوم روزی ہے، یعنی میوے ہیں، اور یہ نعمت والے باغوں میں عزت کے ساتھ آمنے سامنے تختوں پر ہوں گے، اور لطیف نتھری ہوئی اور سفید شراب کا جام ان پر گردش کرے گا، جو پینے والوں کو مزہ دے گی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس سے نشہ پیدا ہوگا کہ عقل جاتی رہے، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، گویا وہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت سورہ صافات کی آیت 38 سے 49 کا۔ تفسیر: آیت 38-39 قیامت کے دن بحرز مسلمانوں کے سب دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے، یعنی تم اس روز دردناک عذاب چکھو گے، تم پر ظلم نہ ہوگا، بلکہ یہ طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب تمہارے عملوں ہی کا بدلہ ہوں گے۔ پھر اللہ نے اس عذاب سے اپنے مخلص اور بے لوث بندوں کا استثناء فرما دیا، جیسا کہ سورہ عصر میں فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان بڑے بھاری ٹوٹے میں ہوگا، بحرز ایمان والوں اور نیک عمل والوں کے، جو آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت 71-72 میں فرمایا: تم میں سے ایک ایک دوزخ سے گزرنے والا ہے، یہ آپ کے رب کا اٹل فیصلہ ہے، پھر ہم پارساؤں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ سورہ مدثر کی آیت 74 میں آیت 38 اور 39 میں فرمایا: ہر شخص اپنے اپنے عملوں میں بندھا ہوا ہوگا، بحرز اصحاب الیمین کے۔ آیت 40 قیامت کے دن مسلمانوں کے عیش، تمام لوگ دردناک عذابوں میں مبتلا ہوں گے مگر اللہ کے مخلص اور بے لوث
بندے عزت کے ساتھ سدا بہار نعمتوں کے باغوں میں آرام سے تختوں پر رونق افروز ہوں گے۔ نہ انہیں عذاب کی خبر ہوگی، نہ ان کے حساب میں کلید ہوگی، بلکہ اگر ان کی برائیاں ہوں گی تو ان سے درگزر کی جائیں گی، اور ان کی نیکیوں کا بدلہ 10 سے 700 تک، اور 700 سے جس قدر اللہ پاک چاہے بڑھا کر دے گا۔ آیت 41-42۔ انہی کے لیے معلوم روزی ہے، یعنی جنت ہے، جس میں طرح طرح کے میوے ہیں، وہاں یہ بڑی عزت و شان کے ساتھ رہیں گے، بے شمار خدمتگار ہوں گے، اور یہ خوشحال، فارغ البال اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ آیت 43-44۔ نعمتوں والی جنتوں میں آمنے سامنے تختوں پر آرام سے لیٹے یا بیٹھے ہوں گے، اور کسی کی طرف کسی کی پیٹھ نہ ہوگی۔ زید بن اوفا فرماتے ہیں، ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس آ کر یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ بعض کو دیکھ رہا ہوگا۔ آیت 45-46۔ ساقیان گلفام و نازک انداز لطیف و پرکیف شراب کے لب جام لے کر ان کے پاس آ جائیں گے، جس میں انتہائی کیف و سرور ہوگا، اور جو پینے والوں کو اپنی لذت سے مخمور و مسرور کر دے گا، جس سے نہ درد سر پیدا ہوگا اور نہ عقل میں فتور آئے گا۔ بیہودگی کا تو ذکر ہی کیا۔ سورہ واقعہ کی آیت 17 سے 19 میں فرمایا، سدا بہار حسن و جمال والے لڑکے ان کے پاس نتھری ہوئی شراب کے لبریز جام، جگ اور آب خورے لے کر آئے جائیں گے، جس کو پی کر نہ درد سر پیدا ہو اور نہ دماغی توازن بگڑے۔ حق تعالیٰ نے جنت کی پاک شراب کو ان خرابیوں سے پاک و صاف رکھا ہے جو دنیا کی شراب میں پائی جاتی ہیں، کہ انہیں پی کر درد سر بھی ہوتا ہے اور درد پیٹ بھی، اور عقل تو بالکل ہی جاتی رہتی ہے۔ جنت کی پاکیزہ شراب میں یہ باتیں نہیں، اور اس میں کیف و سرور کی انتہا نہیں، اور لذت و نفاست کی حد نہیں، لیکن نہ درد سر ہو، نہ درد پیٹ، نہ دماغی توازن بگڑے، اور نہ بیہودہ بکواس کی نوبت آئے۔ معین یعنی جاری نہروں کی شراب، جس کے نہ ختم ہو جانے کا اندیشہ اور نہ تمام ہونے کا خطرہ۔ سفید شراب کی نہر بہہ رہی ہوگی، جس کا رنگ چمکیلا، دل فریب اور دیدہ زیب ہوگا۔ دنیا کی شراب کی طرح نہ ہوگی، جو دیکھنے میں مکروہ اور بری معلوم ہوتی ہے، خواہ سرخ ہو یا سیاہ، زرد ہو یا گدلی یا کوئی اور رنگ ہو، طبع سلیم اسے دیکھتے ہی گھن آتی ہے۔ جنت کی شراب کا ذائقہ نہایت پاکیزہ و رنگ انتہائی دیدہ زیب اور خوشبو انتہائی مست کن ہوگی۔ بھلا دنیا کی شراب کو یہ خوبیاں کہاں نصیب۔ آیت 47۔ یہ پاکیزہ شراب پی کر پینے والوں کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، جیسا کہ دنیوی شراب سے قولنج تک کی نوبت آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے۔ نہ سر چکرائے گا، نہ عقلیں زائل ہوں گی، نہ اس کو پی کر کوئی ناگوار خاطر پیش آئے گی، اور نہ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا ہوگا، اور نہ یہ جنتی شراب پی کر بیہودہ بکیں گے، اور ان کی عقلیں ٹھیک رہیں گی اور ہوش و حواس قائم رہیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، شراب میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں: نشہ، درد سر، قے اور پیشاب۔
اللہ نے جنت کی شراب کو ان چاروں باتوں سے پاک و صاف رکھا ہے، جیسا کہ سورہ صافات میں بیان فرمایا ہے۔ آیت 48، حوروں کی خوبصورتی کا بیان، یعنی ان اللہ کی نیک بندوں کے پاس پست نگاہ والی پاک دامن حوریں جو اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کو نگاہ غلط انداز سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی، بڑی بڑی آنکھوں والی اور حسن و جمال میں یکتا نازنین جلوہ آرا ہوں گی، جن کی آنکھیں بڑی ہونے کے علاوہ انتہائی خوبصورت بھی ہوں گی، جن سے حسن کے ساتھ ساتھ حیا اور پاک دامنی بھی ٹپک رہی ہوگی۔ آیت 49، حوروں کی مثال، حوروں کو تازہ شاداب اور چھپے ہوئے موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ ان کے چہروں اور جسموں کی رونق اور صاف شفاف اور جھلکتا ہوا رنگ چھپے ہوئے موتیوں کو بھی مات کرتا ہے۔ مکنون یعنی محفوظ جوا چھوتا ہے، محفوظ جو اچھوتا ہو اور ابھی تک ہاتھوں نے اسے چھوا تک نہ ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حورین کے بارے میں پوچھا، فرمایا بڑی بڑی آنکھوں والی اور سیاہ پلکیں والی حوریں، پھر کأنہن بیض مکنون کے بارے میں پوچھا، فرمایا ان کی نزاکت انڈے کی جھلی کی طرح ہوگی۔ جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا، روز میں ہی خطیب بنوں گا۔ جب وہ رنجیدہ اور اداس ہوں گے تو میں ہی انہیں دلاسا دوں گا، اور جب وہ روک لیے جائیں گے تو میں ہی ان کی سفارش کروں گا۔ اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اللہ کے نزدیک تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والا مانا جاؤں گا۔ یہ بات میں کوئی فخر سے نہیں بتا رہا، میرے پاس 1000 خادم آئے جائیں گے، گویا وہ نزاکت و لطافت میں انڈوں کی اندرونی جھلیاں ہیں جو اچھوتی ہیں، یا چھپے ہوئے شاداب و پر رونق سچے موتی ہیں۔ یہ تھا سورہ صافات کی آیت 38 سے 49 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔